السلام علیکم میرے دوستوں، امید ہے سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج ایک نئی ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے الحمدللہ حاضر ہوں اور آپ سے باتیں کرنا چاہ رہی ہوں۔ وہ باتیں جو کہ میں اپنے سب دوستوں سے اس لیے کرتی ہوں کہ مجھے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے، اور میری بات سے یا میری کوئی بھی کسی ایک چیز سے کسی کا دل خوش ہو تو میں یہی سمجھوں گی کہ میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ بیسیکلی انسان کوئی اتنا پرفیکٹ تو ہوتا نہیں ہے، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، اور وہ زندگی کے ساتھ اپنی جو ایک کی جرنی ہوتی ہے وہ گزارتے گزارتے کبھی کبھی بہت بٹر ہو جاتا ہے یا بہت ہی سافٹ ہو جاتا ہے۔ اور مجھے پہلے بہت غصہ آیا کرتا تھا، اور ظاہر ہے بچپن میں تھوڑی سی وہ نک چڑی سی جو ہوتی ہے نا، اس طرح کی ہوتی تھی۔ ذرا ذرا سی بات پہ ناراض ہو جانا، ذرا ذرا سی بات پہ رونا، غصہ کرنا، کیونکہ لاڈ اٹھانے والے بہت تھے نا، شاید اس لیے کرتی تھی۔ تو جب لاڈ کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا تو پھر آپ نہ کوئی غصہ کرتے ہو، نہ کوئی آپ کسی سے ناراض ہوتے ہو، تو بس ایسے ہی چلتا ہے۔ پھر آپ بالکل تیر کی طرح سیدھے ہو جاتے ہو، وقت آپ کو ایسے چپیڑے وقت سے کھاتے ہو کہ سارے کس پل نکل جاتے ہیں۔ تو ناراض میں دل سے کبھی نہیں ہوئی، یقین کریں۔ یہ نہیں کہ میں بہت اپنے آپ کی تعریفیں کر رہی ہوں، میں اگر ناراض ہوتی ہوں تو اس لیے ہوتی ہوں کہ مجھ سے کوئی مطلب مجھ سے کیوں نہیں کوئی مل رہا، مجھ سے کیوں نہیں کوئی آ رہا، میرے گھر کیوں نہیں کوئی آ رہا، اس بات سے میں ناراض ہوتی ہوں کہ میرے پاس کیوں نہیں کوئی آ رہا۔ تو یہ کوئی اتنی بڑی ناراضگی نہیں ہوتی، یا مجھے کسی نے فون کیوں نہیں کیا، یہ کوئی باتیں ناراضگی نہیں ہوتی، یہ تو ایک پیار والے گلے ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ نہیں ہوں گے تو ہم تو بالکل ایک یعنی ایسے ہی کہہ لیں کہ کوئی فیلنگ ہی نہیں ہے، کہ نہ کسی کے آنے کا نہ جانے کا نہیں۔ میں اس لیے پہلے ناراض ہوتی تھی، ابھی بھی تھوڑا تھوڑا ہو جاتی ہوں، یہ نہیں کہ میں بہت اچھی ہو گئی ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ابھی بھی ہو مزاجن تو میں ایسی ہی ہوں۔ لیکن یقین کریں کہ اب میں اپنے آپ کو میں نے بہت بدل دیا ہے۔ اس لیے نہیں کہ بدلنے سے میں مطلب اپنے آپ کو، دیکھیں وقت کے ساتھ انسان میں چینج خود ہی آ جاتا ہے، ایج کے ساتھ بھی آتا ہے، کچھ حالات کے ساتھ بھی آتا ہے، اور آنا چاہیے، پازیٹیو چینج آنا چاہیے۔ میں بٹر نہیں ہوتی ہوں، اور اگر غصہ بھی ہوگا تو یقین کرے بہت تھوڑے سے ٹائم کے لیے ہوتا ہے۔ ایون اپنے کبھی ظاہر اپنے جو ہوتے ہیں ہیلپر، کبھی ان کو کبھی کچھ کہہ بھی دوں تو جب تک میں رات کو ان سے معافی نہ مانگوں، یا انہیں سوری نہ کہوں، یا انہیں یہ نہ کہوں کہ بیٹا میں نے اگر یہ کہا تھا تو پلیز دل پہ نہ لینا، میرا مقصد یہ نہیں تھا، مجھے بس رات کو سونے سے پہلے مجھے سب سے ایکسکیوز کر کے ہی سوتی ہوں۔ یہ میری یہی سمجھے عادت بن گئی ہے، اور یہ عادت جو ہے یہ مجھے اور کسی نے نہیں سکھائی۔ ماں باپ تو میرے تھے نہیں، بہن بھائی بھی چلے گئے، اب 2 بہنیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے۔ یہ میں نے خود سے سیکھا ہے، یہ مجھے میرے اللہ نے بتایا، اور اس سے یہ مجھے خود سے یہ فیلنگ آئی ہے کہ بھئی ہم لوگ اللہ سے تو معافی مانگتے ہی رہتے ہیں، ہمیں پتہ امید ہوتی ہے اللہ نے ہم نے معاف کر دینا ہے، تو انسانوں سے بھی تو معافی مانگ لینی چاہیے نا۔ تو روز اپنی میں نے یہ ایک ہیبٹ بنا لی ہے کہ کبھی کسی سے مطلب مجھے کچھ ہو تو میں رات کو معافی دے کے اور معافی مانگ کے تو پھر میں سوتی ہوں۔ اس سے اور کچھ نہیں ہوتا، بڑا ہی سکون آتا ہے۔ کر کے دیکھیں، آپ یہ کر کے دیکھیں، اس سے بہت سکون آتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں، ہم تو بہت گناہ گار لوگ ہیں، بڑے ہی فضول لوگ ہیں، لیکن بس روح سکون میں آ جاتی ہے، اور اپنی روح کو سکون میں لینے کے لیے آپ معافی کا یہ لفظ جو ہے نا، یہ ضرور استعمال کیا کریں۔
اور اس میں کوئی اپنی انا نہ بنائے، کوئی اس میں کوئی اپنی یہ نہ کہیں کہ نہیں میں کیوں معافی مانگوں، میں نے کیا کیا ہے. کوئی بات نہیں، اپنا قصور ہو یا نہ ہو، صلح کے لیے ہاتھ بڑھا دیا کریں. اور اللہ خوش ہوتا ہے. دیکھیں نا، اللہ جب خوش ہوتا ہے تو کیا اللہ اگر آپ سے بھی راضی ہو جائے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے میرے دوستوں. تو مجھ سے تو بہت ساری کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہوں گی، میں ویڈیو بناتی ہوں، ہزار پتہ نہیں کیا کیا بک بک پہ کر لیتی ہوں، تو آپ لوگ بھی مجھے معاف کر دیجیے گا. اور کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کسی کی دل آزاری ہو تو مجھے ضرور معاف کیجیے گا. تو موسم کے مزے لیں. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ابھی بھی ہمیں اپنے پیارے سے موسم میں رکھا ہوا ہے، اور روزے بھی انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کی آمد ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ ہمت طاقت دے اس رمضان کی برکت میں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے دین پہ چلنے کی توفیق عطا کرے. اور میرے لیے، میرے سب دوستوں، آپ نے ضرور دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے ہمت دے، اللہ مجھے طاقت دے، مجھے صحت دے، تاکہ میں اسی طرح ویڈیو بھی بناتی رہوں اور میں اللہ کے احکامات پہ بھی چلتی رہوں. بہت ساری باتیں آپ سے اس لیے کر لیتی ہوں کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اگر آپ نہیں سنیں گے تو میں کیوں باتیں کروں، لیکن آپ، مجھے یقین ہے اتنے سارے لوگ مجھے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو تھوڑی سی تو میں ان کو اچھی لگتی ہوں تو مجھے سنتے ہیں نا. باقی انسان تو دیکھیں بہت ہی ایک ادنا سا انسان ہے. یہ سانس بھی اس نے دی ہے، ہم چلا رہے ہیں، اور رزق بھی اسی نے دیا ہوا ہے. تو اپنے رزق کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے، حکم ہے کہ جو خود کھائیں وہ دوسروں کو دیں، جو خود پہنے، جو اچھا خود پہنے وہ دوسروں کو دیں. اور یہ بہت ایک اچھی بات ہمیں سمجھائی ہے ہمارے دین نے. اور باقی جو مذاہب کے لوگ ہیں ان میں بھی چیریٹی بہت ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ بہت چیریٹی کرتے ہیں. ہر ریلیجن میں یہ چیز ہے، کوئی بھی کچھ بھی ہو ان کے دلوں میں یہ چیزیں بہت ہیں. چیریٹی کرنا، کسی غریب کے کام آنا، یہ سب مذہب میں ہے. یہ صرف ہمارے اسلام میں تو ہے ہی، باقی مذہب میں بھی ہے. میں دیکھتی ہوں میرے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو میں جانتی ہوں. کچھ لوگ کرسچن ہیں، کچھ لوگ ہندو ہیں، کچھ لوگ سکھ ہیں. تو بہت سارے دوست ہیں، جاننے والے ہیں، ملنے والے ہیں. تو ہر کوئی اپنے مطابق، اپنی جتنی ان کی حیثیت ہے اس کے مطابق چیریٹی کرتے ہیں. اور یہ بہت اچھی بات ہے. اس سے رزق تو بڑھتا ہی بڑھتا ہے، اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور دل کو سکون بھی ملتا ہے. تو محبت کی یہ چھوٹے چھوٹے جیسچر ہیں، ان کو ضرور کرنا چاہیے. اور کیونکہ جب ہم لوگ اپنے بچوں کو، ہماری نسلیں جو آنے والی ہیں، ان کو جو بھی چیزیں ہم ان کو سکھائیں گے وہ وہی سیکھیں گی. ان کو جو گھر سے دیکھیں گے نا بچے کہ کیا ہو رہا ہے، تو ان کے دماغ میں یہ چیزیں رہیں گی. اب میری چھوٹی سی نواسی ہے، تو میرے دوستوں آپ یقین کریں، جیسے اذان کی آواز آتی ہے نا، اس ساتھ ہی کہتی ہے نانو اذان ہو گئی ہے، اور میری جائے نماز بچھا دیتی ہے، میری تسبیح رکھ دیتی ہے. تو یعنی ابھی سے وہ، اس کو یہ پتہ ہے کہ اذان کی آواز ہوگی اور نانو نے نماز پڑھنی ہے. تو یہ چیزیں گھر سے سیکھتے ہیں بچے. اب اس کی میموری میں یہ ساری چیزیں رہیں گی تو وہ کل خود بخود اس چیز کو فالو کرے گی. تو اپنے ایکٹ سے ہم اپنے بچوں کو بغیر کہے سکھا سکتے ہیں یہ چیزیں. تو اس میں دیکھیں لگتا کچھ نہیں ہے، ہوتا کچھ نہیں ہے. یہ تو ہماری نسلوں میں یہ پھر ہمارے اچھی چیزیں ٹریول کریں گی، اسی طرح بری بھی کر جاتی ہیں. بچوں کے سامنے آپ جھوٹ بولیں، آپ باہر کہتے ہیں جی ہم تو گھر پہ نہیں ہیں، جا کے کہہ دو، تو وہ بچے کے دماغ میں ایک چیز رہ جاتی ہے، وہ جھوٹ بولنا سیکھ جاتا ہے، پھر وہ جھوٹ بولتا ہے. اسی طرح دھوکہ، فریب، بےایمانی، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کہاں سے سیکھتے ہیں بچے؟ پہلے تو گھر سے سیکھتے ہیں نا.
پہلے ایک ان کی جو پہلی درسگاہ وہ تو گھر ہوتی ہے، پھر لوگوں سے باہر کے جو ہماری سوسائٹی ہے وہ وہاں سے سیکھتے ہیں، لیکن بیج تو ہم لوگوں نے خود بویا ہوتا ہے۔ اچھا بیج بوئے تو دیکھیں فصل کیسی تیار ہوتی ہے۔ بیج اچھا ہونا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فصل بہت اچھی ہو، اچھا بیج بوئے میرے دوستو۔ بیج اچھا ہوگا، ہریالی ہریالی ہوگی، فصل ہی فصل ہوگی، اچھی فصل جو آپ چاہتے ہیں ویسے ہی ہوگا۔ میری ڈیپ بات کو فالو کیجئے گا، انڈرسٹینڈ کیجئے گا، اور مجھے اپنے کامنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا کہ آپ اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں، چھوٹے بچوں کو، اور ضرور سکھائیں، اپنے کامنٹ باکس میں رکھیں۔ اور دوسری بات، مجھے لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کیا کریں، میں آپ کے لیے اسی طرح اچھی اچھی ویڈیو بناؤں، اور اپنی دعاؤں میں تو خاص طور پہ مجھے رکھیے گا۔ ٹھیک ہے میرے دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ حافظ۔